وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 140 تک۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے جب وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ اور آج دنیاوی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر قیامت کے روز وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر آتے رہے اس لیے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے جبکہ ان کے رہنے والے غافل ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے لحاظ سے درجے ہیں، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور آپ کا رب بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، جیسے اس نے تم کو دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ ان قریب تم جان لوگے کہ کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا، پھر انہوں نے اپنے باطل گمان کے مطابق کہا یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، یعنی ہمارے بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو مزین بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور ان کے لیے ان کے دین کو خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے، لہٰذا آپ انہیں اور ان کے جھوٹ کو چھوڑ دیجئے جو وہ گڑھتے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور انہوں نے اپنے باطل گمان کے مطابق کہا کہ جو چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے یعنی حرام ہے، اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھوں پر سواری حرام کی گئی ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کرتے ہیں، ان قریب اللہ ان کو اس گڑھنے کی سزا دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور انہوں نے کہا ان حرام کردہ چوپایوں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان کی گڑھی ہوئی باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ بے شک ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے بغیر علم کے محض بیوقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرایا، یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ ناظرین اکرام،
آج آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 140 تک۔ آیت نمبر 130 پر غور کیجئے، جنوں اور انسانوں کی کھنچائی کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی آئے تھے، تم لوگ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ڈرانے والے کوئی آئے کہ نہیں آئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے بالکل ڈرانے والے تو آئے تھے۔ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گاؤں کو برباد کر دیا ہے، تو اگر یہ لوگ بھی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15۔ اور ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد کتابیں اتاری اور نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا، رسولوں نے اپنا پیغام پہنچایا، اس کے بعد لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ آیت نمبر 135 پر غور کیجئے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کی زندگی مختصر ہے، مظلوم اگر بد دعا کر دے تو وہ کہیں کبھی نہیں رہیں گے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے، مہلت دیے ہوئے، جس دن اللہ پکڑیں گے اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ آیت نمبر 136 سے 140 کے درمیان غور کیجئے کہ مشرکین کچھ شرکی اعمال کرتے تھے، اس کی چند صورتیں بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا صورت ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جانور یا کھیت کی پیداوار کیا کرتے تھے؟ منع کر دیتے تھے، جی فلاں جانور کا استعمال نہیں کرنا ہے، فلاں کھیتی کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی کھاتے تھے جسے ہم اجازت دیں، جیسا ان لوگوں کا کہنا ہے۔ کچھ جانوروں کو وہ لوگ بتوں کے نام آزاد کر دیتے تھے اور اس پر سواری نہیں کرتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کچھ جانور جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر آزاد چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ غیر اللہ کے نام پر بتوں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ جانوروں کی شکلیں ہیں، وہ بیان کی گئی ہے۔ تیسری صورت ان لوگوں کی یہ ہے جو شرکی اعمال کرتے تھے کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ لوگ پیٹ میں زندہ مویشی کے بچوں کو اگر زندہ ہیں تو مردوں کے لیے، اور اگر وہ مر گئے پیٹ میں تو سب لوگ شامل ہو سکتے، عورتیں بھی مرد بھی۔ اسی طرح ایک شکل اور تھی جو وہ لوگ کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بلیدان دے دیتے تھے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ تو یہ کچھ ایسے اعمال تھے، برے اعمال تھے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، اور یہ سب چیزیں جو تھی جس کا ذکر ہوا قرآن کریم نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔